اس نے مجھے بہت ستایا ہے اور میری باتوں پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا اور اس کی باتوں کو مانتا تھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اے عورت تو سن لے، اگر آگ جلائی جائے اور تیرے بیٹے کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے اور اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو کیا اس وقت معاف کرے گی؟ تو عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اور مجھے گواہ بنا لے کہ تو نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور تو راضی ہو گئی۔ تو اس عورت نے عرض کیا یا اللہ میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے تو اس سے راضی ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کلمہ پڑھایا تو اس نوجوان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ محبوب خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر اس خدا کا جس نے میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے بچا لیا۔ حضرات ماں کی باپ کی نافرمانی کی سزا کس قدر سخت ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا جب تک ماں باپ معاف نہ کر دیں، جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں۔ اور اس حدیث شریف سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار میں اور اپنی دعا میں آقا کریم کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو میرے وسیلے سے دوزخ سے بچا لیا۔ حدیث شریف کے اندر ملتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور بعد سلام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام بستر مرگ پر آخری سانس لے رہے ہیں اور آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ اور چلو اپنے بھائی عبداللہ بن سلام کی زیارت کر لیں۔ یہ حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کے سرہانے جا کر فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان کے کان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی کلمہ شہادت پڑھا مگر وہ خود نہ پڑھ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم ان کی بیوی سے جا کر پوچھو کہ دنیا میں ان کے اعمال کیسے تھے اور ان کا مشغلہ کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کے پاس گئے اور ان کے اعمال کے بارے میں معلوم کیا تو ان کی بیوی نے بتایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قسم جب سے انہوں نے مجھ سے نکاح کیا میں نہیں جانتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی کوئی بھی نماز فوت ہوئی ہو اور ان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے صدقہ و خیرات نہ کیا ہو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ان کے ماں باپ ناراض تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین کو بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے والدین کے پاس جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا مگر وہ نہ مانی۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس خاتون کو لے کر حاضر ہوئے۔ اس خاتون نے حضرت عبداللہ بن سلام کو دیکھ کر کہا اے بیٹے میں تم کو دنیا و آخرت دونوں میں کہیں بھی معاف نہ کروں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بڑھیا اے ضعیفہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے بیٹے کو معاف کرو۔ تو اس ضعیفہ نے کہا یا رسول اللہ میں اسے کیسے معاف کر دوں، اس نے اپنی بیوی کے لیے مجھے ستایا، تکلیف دی، میری نافرمانی کی، مجھے گھر سے علیحدہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے معاف کرو تیرا حق میرے ذمہ ہے۔ یہ انتہا درجے کی مہربانی اور عنایت ہے ماں بیٹے دونوں کے لیے۔
تو پھر ضعیفہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب گواہ ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن السلام سے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب ہم لوگ ان کی نماز اور دفن سے فارغ ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اسے دنیا سے جانے کے وقت موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، حضرت عبداللہ بن سلام تو صحابی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ موت کا وقت طاری ہے، نزاع کا عالم ہے اور کلمہ نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کی ماں باپ ناراض ہیں۔ اب ہم غور کریں، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، حدیث پاک کے اندر جو ہمیں بتایا گیا، بعض اوقات جو آج کل محفلوں میں دوستوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کس طرح حدیث پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم احمد مجتبیٰ احمد مختار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے کون سے بدبخت ہو سکتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جب وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے تو گویا اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ حضرت اس حدیث پاک سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو گویا اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اور گالی گلوچ یوں بھی تو ناجائز و حرام کام ہے۔